بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء علیہ السلام کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے موحد اور توحید پرست تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابوبکر اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب تھے۔ صدیق اس کا ایک علیحدہ موضوع ہے اور اس کے مفہوم اور معانی کی کیا گہرائی ہے، اور عتیق سے حضرت ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سر ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جہنم سے آزاد بندہ دیکھنا ہو وہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ لے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی 16 یا 18 سال عمر تھی کہ جب سے حضور علیہ السلام سے دوستی قائم ہوئی، یعنی جوانی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے ملک شام میں خواب دیکھا کہ چاند میری جھولی میں آ گیا ہے، اور آپ نے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے بحیرہ راہب کو بتلایا تو بحیرہ راہب نے کہا کہ جوان تو کدھر سے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو قریش سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی میں قریش سے آیا ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ اس وقت بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابوبکر، تیرے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ایک نبی کو بھیجے گا، تو اس پر ایمان لا کے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا پہلا صحابی بنے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب واپس آئے، حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ کفار ابو جہل، عتبہ، ابی معید بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ابوبکر صدیق تمہارے دوست حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہاں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ کے میرے غلام بن جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ ہوتا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا ہے وہی میری دلیل ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بے ساختہ کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور اولاد کے حوالے سے کچھ ایک اہم معلومات۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 شادیاں فرمائی۔ پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عزہ، زمانے جاہلیت میں آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ ان سے جو اولاد ہوئی، حضرت عبداللہ بن ابوبکر صدیق، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے تھے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء علیہ السلام جب غار ثور میں تھے تو یہ مکہ والوں کی خبریں سن کے رات کی تنہائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کرتا تھا۔ بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات لڑے، ان کو تیر لگا، وہ زخم بھر گیا۔ جب وہ زخم جاری ہوا تو آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ دوسری بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا ذات النطقین، یعنی حضور علیہ السلام جب غار ثور میں تھے یہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے حضور علیہ السلام کو کھانا دینے جایا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوسری شادی فرمائی حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 بچے عطا فرمائے، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 بچے عطا فرمائے۔ دوسری بیوی حضرت سیدہ ام رومان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے نکاح فرمایا، اور بعد میں حضرت سیدہ ام رومان نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آقا دو جہاں حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ آپ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر میں میں کفار کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، ابا جان آپ میری تلوار کے زد کے نیچے کئی مرتبہ ہے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، قتل نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کیا میرے بیٹے مجھے تو نے قتل کیوں نہ کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کہنے لگے بھلا بیٹا بھی باپ کو قتل کرتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تو اس وقت میری تلوار کے زد کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتا، میں تجھے حضور علیہ السلام کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا، تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل سکے کہ حضور علیہ السلام کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ان کو شرف
حاصل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شادی فرمائی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چوتھی شادی فرمائی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمائی۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا کے موقع پر آپ شہید ہو گئے، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح فرمایا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس سے ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت محمد بن ابوبکر صدیق۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو بعد میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور جو بچہ تھا محمد بن ابوبکر صدیق آپ اس کو ساتھ لے گئے، اور حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ محمد بن ابوبکر صدیق بیٹا تو میرا ہے، لیکن یہ میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق کی صلب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور بعد میں حضرت مولا علی نے حضرت محمد بن ابوبکر صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا جو بیٹا تھا ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کے والدین بھی صحابی تھے، آپ خود بھی صحابی تھے، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، در صحابی۔ یہ مقام فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔